بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، جیسا کہ عید الاضحیٰ کی آمد قریب ہے، اس عید پر لاکھوں مسلمان سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور خریدتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ کا قربانی کرنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ گوشت کھانے اور لوگوں کو دکھانے کی غرض سے آپ قربانی کریں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو لوگ قربانی کے جانور کے سامنے چھری تیز کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جس جانور کے سامنے چھری تیز کی جائے اس پر کیا گزرتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو قربانی کے چند احکام و آداب بتاتے ہیں جنہیں جان لینا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، جانور کو ذبح کرنے سے قبل چھری تیز کرنا۔ یاد رہے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا، جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے کوئی ایک شخص جو ذبح کرنا چاہتا ہے وہ اپنی چھری کو تیز کر لے اور ذبح کیے جانے والے جانور کو اذیت سے بچائے۔ نمبر 2، جانور کے سامنے چھری تیز کرنا۔ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو اس کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ ایسا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنی ٹانگ ایک بکری کے اوپر رکھے چھری تیز کر رہا تھا۔ بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے پہلے چھری تیز نہیں کر سکتے تھے؟ نمبر 3، گونگے شخص کا جانور ذبح کرنا۔ سامعین، اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا گونگا شخص جانور ذبح کر سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے امام بن منظر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ گونگا ذبح کر سکتا ہے۔ نمبر 4، عورت کا قربانی کرنا۔ سامعین، عید الاضحیٰ پر ہم صرف مردوں کو ہی جانور ذبح کرتے دیکھتے ہیں، کبھی کسی عورت کو جانور ذبح کرتے نہیں دیکھا گیا۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا عورت جانور ذبح کر سکتی ہے یا نہیں۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی قربانیاں اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ سامعین، اس بات سے یہ ثابت ہے کہ اگر عورت ذبح کرنے میں مہارت رکھتی ہو تو وہ قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سیدنا کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے پتھر سے بکری ذبح کر لی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم دیا۔ سامعین، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ہو یا کوئی عام ذبیحہ، عورت کے ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 5، جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کرنا۔ سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر جانور کو قبلہ رخ کر کے ذبح نہ کیا جائے تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ نافع بن رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جانور کا گوشت کھانا مکروہ سمجھتے تھے جسے قبلہ رخ کیے بغیر ذبح کیا جائے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ پہلے جانور کو قبلہ رخ کر لیا جائے، اس کے بعد اسے ذبح کریں۔ نمبر 6، ذبح کرنے کی دعا۔ سامعین، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کلمات بتاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانور کو ذبح کرتے وقت پڑھا کرتے تھے۔ وہ یہ ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ سامعین، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی کی اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا۔ نمبر 7، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے لٹانا۔ سامعین، یاد رہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اسے لٹانا ایک مستحب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانور کو لٹا کر ذبح کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے سینگ والا مینڈا لانے کا حکم دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری لی، اس کو لٹایا اور پھر اس کو ذبح کر دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں
کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اسے لٹانا مستحب ہے اور اسے کھڑا کر کے یا بٹھا کر ذبح نہ کیا جائے بلکہ لٹا کر ذبح کرنا چاہیے، کیونکہ ذبح کرنے کا یہ طریقہ ان کے لیے راحت بخش ہوتا ہے۔ سامعین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سے جانور کو کھڑا کر کے اور کون سے جانور کو لٹا کر ذبح کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ تمام جانوروں کو لٹا کر ہی ذبح کرنا چاہیے سوائے اونٹ کے۔ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کرنا مسنون ہے۔ زیاد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے کھڑا کر اور باندھ دے، پھر اس کو نہر کر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے یہ۔ نمبر 8، ذبح کرتے وقت اپنا پاؤں جانور پر رکھنا۔ جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے پہلو پر اپنا پاؤں رکھنا ایک مستحب عمل ہے۔ یہ عمل جانور کو قابو رکھنے میں اچھے طریقے سے ذبح کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانور ذبح کرتے وقت اپنا پاؤں جانور کے اوپر رکھتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی کی۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں جانور کے اوپر رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا۔ اس طرح آپ نے 2 مینڈوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ سامعین، اب جانور ذبح کرنے کے چند مسائل پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس شخص کی جو ذبح کرنا جانتا ہے۔ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی قربانی کو خود ذبح کرے، اس کے لیے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اگر وہ خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو دوسرے سے بھی ذبح کروا سکتا ہے، البتہ ذبح کے وقت وہاں حاضر رہنا بہترین اور افضل ہے۔ ذبح کے وقت اگر دعا یاد ہو تو اسے پڑھ لیں، اور اگر دعا یاد نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بس دل سے نیت کر لی کہ یہی کافی ہے۔ یاد رہے کہ ذبح کا مقام لبا اور حلق کے درمیان ہے اور گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کیا جائے بلکہ حلقوم اور مری یعنی سانس کی نالی اور اس کے اطراف کے خون کی رگیں جن کو اوداج کہا جاتا ہے وہ کاٹی جائے۔ اس طرح نجس خون بھی پورا نکل جاتا ہے۔ تیز چھری سے ذبح کرنا اور قبلہ رخ دائیں کروٹ پر جانور کو لٹانا، اوپر اپنا پاؤں رکھ کر ذبح کرنا مستحب ہے۔ اس کے بعد چھری چلانے والا اور اس کے ساتھ جو لوگ شریک ہوں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ قربانی میں ذبح کرتے وقت شرکا کا نام پکارنے کی ضرورت نہیں، البتہ ذبح کرنے والا ان سب کی نیت کر لے۔ ذبح کرنے کے فوراً بعد کھال نہ اتاری جائے بلکہ جسم ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جائے، اس کے بعد کھال اتاری جائے۔ ذبح کرنے کی اجرت لینا جائز ہے بشرطیکہ پہلے اجرت متعین ہو۔ اس کے علاوہ نابینا، گونگا عورت اور بچے کا ذبح کرنا بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سب ذبح کرنے کی طاقت اور مہارت رکھتے ہوں۔ سامعین، یہ تو تھے قربانی کے چند احکام و آداب اور مسائل۔ اب اس کے چند مکروہات کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ مکروہات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کی جگہ پر سختی سے گھسیٹتے ہوئے لے جانا، اس کے بعد جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دینے کے بعد ذبح کرنے میں دیر کرنا، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بھوکا پیاسا رکھنا، کن چھری سے ذبح کرنا، جانور کے سامنے چھری تیز کرنا، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا، اس طرح سختی سے جانور کو ذبح کرنا کہ سر الگ ہو جائے، گردن کے اوپر سے ذبح کرنا، ذبح ہونے کے بعد جسم کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے گردن الگ کرنا یا چمڑی اتار دینا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، آمین۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔